جی، وَقُلْنَا یا آدم اسکن، آیت نمبر 35 دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن، اور کہا ہم نے کہ اے آدم سکون کے ساتھ رہیے، انتا آپ، تم، وزوجوکا اور تمہاری بیوی، الجنہ جنت میں، وَكُلَا اور وہ دونوں، اور تم دونوں وہ دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، یعنی ان دونوں نے کھایا اس میں سے، رغدن حیث شئتما خوب جہاں سے تم دونوں چاہو، ولا تقربا اور نہ تم دونوں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس ایک درخت کے، فتکونا تو ہو جاؤ گے تم من الظالمین کس میں سے، ظالموں میں سے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جو ہے سکون کے ساتھ جنت میں رہیں، اور جنت میں اپنی جو ہے بیوی کے ساتھ رہیں۔ دیکھیں جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں جیسے بتایا جاتا ہے کہ اکیلے ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، لیکن وہ آدم علیہ السلام اکیلے تھے۔ اکیلا پن انسان کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی جو ہے تکلیف سے کم نہیں ہے، ٹارچر سے کم نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انہی میں سے ان کی جو ہے بیوی بنائی، اور ان دونوں کو کہا کہ آرام سے آپ جنت میں رہو۔ اب وہ اور جہاں سے مرضی کھاؤ، یعنی پوری جنت آپ کے لیے ہے، بے شمار چیزیں ہیں، جہاں سے مرضی جو مرضی کھاؤ اور جتنا مرضی کھاؤ۔ اب سوچیں جنت میں کتنی نعمتیں ہوں گی، کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی چیزیں ہوں گی، کوئی کمی نہیں ہوگی، اور کوئی خوف بھی نہیں ہوگا کہ جی ہم زیادہ کھائیں گے تو اوور ویٹ ہو جائیں گے، یا ہم زیادہ کھائیں گے تو فلاں چیز بڑھ جائے گی، کولیسٹرول بڑھ جائے گا اور یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں۔ مزے سے کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ، صرف ایک درخت کے پاس مت جانا۔ اگر تم اس ایک درخت کے پاس چلے گئے، یعنی اس کی درخت سے کھا لیا، تو تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ تو یہ دیکھیں آپ پتہ چلا کہ اللہ شجر ممنوعہ صرف ایک تھا، باقی سب کچھ کھلا تھا۔ اور یہ جو ہے دونوں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس آیت میں دو کا صیغہ استعمال ہوا، دونوں میاں بیوی کو خطاب تھا کہ تم دونوں مت کھاؤ، تم دونوں کھانا، تم دونوں رہنا، تم دونوں اس درخت کے پاس مت جانا۔ تو جو اسرائیلی روایات ہیں ان کے تحت بعض اوقات ہمارے میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ عورت نے ہوا نے بھٹکایا تھا آدم علیہ السلام کو، اور اس طرح کی تو نہیں، ایسی بات نہیں تھی، دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور دونوں کو ہی ابھی آپ بعد میں پڑھیں گے کہ شیطان نے بھٹکایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو عورت کی ڈسکریمنیشن نہیں کی کہ عورت نے ایسے کیا تھا۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کو بتایا، اور حوا علیہ السلام کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ وہاں رہنے لگے، اور صرف ایک درخت کا بتایا کہ اس کے پاس نہ جانا۔ لیکن ہوا کیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، کس سے، انہا اس سے، یعنی جس پر وہ تھے، کس پر وہ تھے، اللہ کے حکموں پر، لیکن شیطان نے آ کر وسپر کیا، وسواس ڈلوائے، بدگمانی پیدا کی، اور فَأَخْرَجَهُمَا اور آخر ان کو نکلوا دیا وہاں سے، کہاں سے، مما کانا فیہ جس میں وہ دونوں تھے، وہاں سے نکلوایا۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان کیسے کرتا ہے، دیکھیں شیطان نے کیا کیوں ایسے۔ آپ یہاں تو بھی پہلا پارہ ہے، آپ پورے قرآن میں آگے جا کے پڑھیں گے، اس نے بلکہ سورۃ اعراف میں پورا چیلنج ہے اس کا، کہ جب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے سجدہ نہیں کیا، تکبر کیا، تم نکل جاؤ یہاں سے، تو اس نے کہا کہ اچھا، وہ کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو جاؤں گا، لیکن میں جس انسان کی خاطر آپ نے ایسا کیا ہے اللہ تعالیٰ، میں اس کو بھی بھٹکاؤں گا، اس کو بھی پھسلاؤں گا، اس کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت مانگی، جو اللہ نے دے دی۔ تو یہاں پہ شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کیا کیا، وسواس دلایا، بھٹکایا کہ تم یہ ایک درخت بھی کھا لو پھر تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور اس طرح کی کچھ اور چیزیں۔ تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی انسان کی یہ بھی سرشت میں ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے اس میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے۔ آپ وہی دیکھیں، وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نہیں کھانی، تو انہی چیزوں کی زیادہ ہوگی کہ وہ کھائی جائیں، اور وہ اس سے پہلے شاید ان چیزوں کی اتنی اہمیت نہ ہو، تو اسی طرح اس درخت کی اہمیت بڑھ گئی، اور یہ بھی ہوا کہ اتنی خوبصورت جگہ پہ تو ہم ہمیشہ رہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے وہ درخت کا پھل چکھ لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ حوا علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چکھیں، بلکہ ان دونوں نے کھایا، دونوں کو شیطان نے بھٹکایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم میں ان دونوں کو کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا،
اور تم دونوں اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض کیا ہوں گے، بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ دیکھیں جرم تو چلے انہوں نے کیا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس جرم کو جو ہے انہوں نے معافی مانگ لی تھی، تو وہ تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن ابھی دیکھیں کہ یہ دشمن کون، جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ دشمن علماء کہتے ہیں کہ خود یعنی یہ بھی ہے کہ انسان اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن، جو کہ پکی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا وَعَدُوٌّ مُبِینٌ یعنی کھلا دشمن ہے تمہارا، اور دوسرا انسان بھی انسان کا دشمن ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو، انسان بھی انسان کا دشمن ہے، وہ بھی شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے، وہ بھی بہت جو ہے انسانوں کو بھٹکاتے ہیں، اپنے جیسے بنانا چاہتے ہیں، تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تم دونوں جاؤ، اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے، زمین پہ ہے، اور وہاں تمہیں ایک خاص وقت تک رہنا ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اب تم بس زمین پہ ہی رہو گے، نہیں، ایک خاص وقت تک، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ایک خاص وقت تک رہو گے۔ آپ کو پتہ ہے ایک خاص وقت میں ہم دنیا میں آتے ہیں، اور چند جتنے بھی ہمیں زندگی ہے 50 60 70 80 100، بس چلو پہلے زمانے میں کچھ زیادہ ہوتی تھی، گزار کر تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو کوئی ہمیشہ تو نہیں رہتا یہاں پر، تو یعنی یہ خاص وقت تک پہلے ہی بتا دیا ان کو۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 37 میں کہ جو ہے آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فَتَلَقَّى تو سیکھ لیا آدم نے مِن رَبِّهِ اپنے رب سے کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، کچھ باتیں، کچھ کلمات، اور اللہ پھر مہربان ہو گیا ان کلمات کی وجہ سے ان پر، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہ بہت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ فَتَلَقَّى تو سیکھ لی ہے۔ اب دیکھیں وہاں پہ یعنی آدم سے یہاں پہ غلطی ہوئی، لیکن اور وہ کیا ہوئی، انہوں نے ریگریٹ کیا، انہوں نے وہ شرمندگی ہوئی، ان کو ندامت ہوئی، اور انہوں نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے۔ توبہ کے کلمات بھی اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو وہ سکھائے، اور یہاں پہ تو نہیں، سورۃ اعراف میں یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی، اور انہوں نے وہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور وہ دعا بہت پیاری ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب یہ دعا کی تو اللہ مہربان ہوا، اور اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ کیا ہے، تواب ہے۔ دیکھیں تواب ہوتا ہے توبہ قبول کرنے والا، توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، یعنی کسی سے غلطی ہو گئی انسان ہونے کے ناطے، تو فوراً اس نے جب بھی اس کو احساس ہو گیا ندامت کی، اور پلٹا اللہ کی طرف، جب وہ پلٹتا ہے تو اللہ بھی پلٹ آتے ہیں، یہ ہے تواب کہ اللہ بھی پلٹ آتے ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے اس بندے کی، جو اس بندے کی توبہ سے جو کوئی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کو، استغفار کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہاں پہ یعنی بتایا گیا کہ جو بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں، جو صدق دل سے توبہ کر لے۔ تو بہرحال اس طرح انہوں نے توبہ کر لی۔ اور اگلی آیت میں دیکھیے قُلْ نَهْبِطُوا یعنی آیت نمبر 38 میں کہ قُلْ نَهْبِطُوا کہا ہم نے اتر جاؤ، کہاں اتر جاؤ، منہا اس سے، یعنی جہاں پہ رہ رہے ہو جنت میں، اس سے اتر جاؤ جمیعا سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر جب آئے میری طرف سے منی ہدان میری طرف سے ہدایت آئے، فمن تو جو کوئی، یعنی جب میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی تبع پیروی کرے ہدا یا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو کوئی پیروی کرے گا نہ تو اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اس کو کوئی غم آئے گا، غمگین ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب توبہ کر لی، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اب اللہ نے اپنے پلان کے مطابق کہا کہ تم زمین پہ جاؤ اور وہاں ایک وقت تک رہو، اور میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی، اور جو اس ہدایت کی پیروی کر لے گا وہ اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔